میں آپ کی اس ساری ٹرانسلیشن کو میں بالکل بڑے ادب کے ساتھ مسترد کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اور بھابھی کی یہ ٹرانسلیشن جو ہے صرف اور صرف وشفل تھنکنگ کو لے کر ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اگر اس کی اصل ٹرانسلیشن آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اسلام کی وہ شکل آتی ہے جو آپ لوگوں کو شاید قابل قبول نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کی بات مان لوں گا، میں آپ کی ساری ٹرانسلیشن بالکل مان لوں گا. مجھے آپ پچھلے 1400 سالوں میں ایک عالم دین کا نام بتا دیں جس نے آپ والی ٹرانسلیشن کی ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ اویس بھائی، دیکھیں دو مسئلے ہیں اس میں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کی وہ ٹرانسلیشن ہم کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے جو میجورٹی آف دا مسلمس کرتے رہے ہیں اور جس کی بیسس پہ سارے مسلمس کرتے رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میجورٹی از دا اتھارٹی، جبکہ قرآن کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ جو لوگ میجورٹی میں ہیں وہ ایرر میں ہیں. میجورٹی میں ہونے کا کرائیٹیریا رائٹ ہونے کا نہیں بلکہ رانگ ہونے کا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آیت زوج کے بارے میں بات کر رہی ہے، میاں بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو اس آیت میں کہیں پہ بھی زوج کا ورڈ نہیں ہے. میں اگر کوئی آیت کوٹ کروں گی جو کہ میاں بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہے تو وہ میں آیت کوٹ کروں گی 30 کی 21. اس کے علاوہ میں بھابھی میں نے جو اسپیسیفک کوسچن کیا تھا، میں نے آپ سے اسپیسیفکلی یہ پوچھا ہے، میجورٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب سے آپ کے نبی کی وفات ہوئی ہے 632 عیسوی میں، تب سے لے کر آج تک تقریباً 1393 سال ہونے والے ہیں. پچھلے 1393 سالوں میں شبنم بھابھی آپ کے علاوہ اور احمد حسین صاحب آپ کے علاوہ کسی نے آپ والی ٹرانسلیشن کی ہے سورہ نساء کی 34ویں آیت کی جس کے اوپر نہیں؟ آپ جب ریسرچ کرتی ہیں تو آپ کو اپنی انڈورسمنٹ کے لیے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے میرے حق میں بات کی ہے، کس نے میری مخالفت میں بات کی ہے. سورہ نساء کے اوپر ساری آیات جو ہیں خواتین کے لیے ہیں. سورہ نساء کی 34ویں کے اندر اس کے اوپر نیچے ساری جو آیات ہیں کوئی بھی آیت خواتین کے لیے نہیں ہے. نہیں سورہ نساء جو ہے اسپیسیفکلی خواتین کے احکامات کے اوپر بھائی نساء کا نام انہوں نے دیا ہے، نساء کا نام اللہ نے نہیں دیا. میں پوچھ رہا ہوں کہ پورے پچھلے 1393 سالوں میں ایک اسلامک اسکالر کا نام بتا سکتے ہیں جس نے آپ نہیں بتا سکتے، اسی لیے تو 1400 سال میں ایک منٹ دیکھیں، ہمارا کام کسی کی انڈورسمنٹ سیکھ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر تھنکنگ پونڈرنگ کرتے ہیں، قرآن کے اوپر آیتیں اٹھاتے ہیں، اور کوئی بھی آیت کا جو بھی مطلب آ رہا ہوتا ہے اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہماری نظر میں، جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کو کانٹراڈکٹ نہ کرے. تو اگر کسی آیت سے مجھے کوئی مطلب مل رہا ہے اور وہ مطلب کسی دوسری آیت کے ڈائریکٹ کانفلکٹ میں ہے تو مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنی ہے. میں نے جو آپ کو آیت بتائی ہے 30 کی 21، اس آیت میں اللہ کھل کے یہ بولتا ہے کہ ازواج کیا ہوتے ہیں، ایک نفس واحدہ کے 2 حصے ہیں. ایک ہی نفس سے اللہ نے یعنی ایک نفس واحدہ کے 11 حصے تو نہیں ہو سکتے، وہ ہسٹوریکل کوسچن ہے، اسے آپ ایڈریس نہیں کریں گے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ 30 کی 21 کے اندر اللہ میاں بیوی کی بات کر رہا ہے، زوج کا لفظ ہے کلیئرلی اس کے اندر. یہاں پر میں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. میں آپ دونوں سے ایک سوال کروں گا کہ فرض کیجئے بھابھی، فرض کیجئے کہ آپ جو میں کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے، جسٹ امیجن، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ جو ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں سورہ نساء کی 34ویں آیت کی وہ غلط ہے، اور جو میجورٹی جو ٹرانسلیشن کرتی ہے، جو دیگر علماء کرام کرتے ہیں، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہے. فرض کر لیں جسٹ امیجن، سپوز، تو آپ کے نزدیک پھر یہ آیت جو ہے شیمفل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو قرآن کو سمجھنے کے جو کرائیٹیریا ہے نا وہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں. سب سے پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ قرآن جینڈر نیوٹرل ہے. دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے قرآن کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی انجسٹس نہیں ہے. اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی سے بغاوت کا ڈر ہے تو تب تو تم اس کو مارو، لیکن اگر مرد کو ڈر ہو تو عورت کو کوئی حق نہیں دیتا. اللہ ایسا نہیں کر سکتا نا. دے کین ناٹ بی اینی انجسٹس ان قرآن. انجسٹس ہو نہیں سکتی کیونکہ دین حق ہے.
دوسرا ایک آیت دوسری آیت کی کانٹرڈکشن نہیں کر سکتا. ایک آیت میں اگر اللہ میاں بیوی کے زوج کے رشتے کو اس طرح سے اس لیول پہ لے کے جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تمہارے پاس اللہ نے سکون دیا ہے, ایک دوسرے کے لیے تمہارے پاس رحم ہے, تمہارا سورس آف رحم ہے. رحم از ناٹ مرسی, رحم از آل دا میننگ. جو کہ ارحم ہوتی ہے نا, جو پریگننٹ عورت کی جو پریگننسی کے وقت جو بچہ دانی ہے بچے کے لیے, وہ میننگ ہے رحم کا ایک دوسرے کے لیے. وہ اس حد تک جاتا ہے. اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا جو زوج کا رشتہ ہے یہ آیت ہے میری, یعنی یہ میری وہ آیت ہے کہ جس پہ اگر تم غور و فکر کرو تو تم میری وزڈم, میری گریٹنس تک پہنچ سکتے ہو. اللہ وہاں تک کہتا ہے. ایک طرف اللہ یہ کہے گا اور دوسری طرف یہ کہے گا کہ اگر تمہیں ذرا سا ڈر بھی ہو, ابھی تک اس بیچاری نے کچھ کیا بھی نہیں ہے, تو تم اس کو پکڑ کے مارو. نہیں ہو سکتا نا, لاجیکلی اٹس ناٹ پاسبل نا. یعنی